السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر بیان کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا ایک عجیب واقعہ۔ امام ابو حنیفہ کے بچپن کا ایک مشہور واقعہ ہے جس سے آپ کی حاجت جوابی اور اعلیٰ ذہانت کا علم ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کی جانب سے ایک مناظرہ میں مسلمانوں کو لاجواب کرنے کے لیے علماء نے چند عقلی سوالات پوچھے۔ بعض اصحاب تاریخ بتاتے ہیں کہ شام روم کی جانب سے آنے والے قاصد نے مسلمانوں کو مجمع عام میں یہ سوال پوچھتے تھے اور لوگ حیران اور متفکر ہو جاتے تھے، یعنی کہ لوگ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم ان کے سوالات کے جوابات کیسے دیں۔ عیسائی خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم بہت سے اہل ایمان کو ایمان سے پھسلا دیں گے۔ امام ابو حنیفہ اس وقت بچے تھے تو انہوں نے اپنے والد سے اجازت چاہی اور ان کے والد نے ان کے اصرار کرنے پہ ان کو اجازت دے دی۔ اعلان ہوا کہ فلاں کا بچہ ان کے سوالات کے جوابات دے گا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آگے بڑھے اور عیسائی مناظرہ سے کہا کہ سوال کرنے والا شاگرد کی مانند ہوتا ہے، یعنی جو سوال کر رہا ہے وہ شاگرد ہے، اسے نہیں پتا، وہ سوال کر رہا ہے، جیسے بچہ ہم سے کوئی سوال کرتا ہے شاگرد۔ تو انہوں نے جب کہا کہ آپ شاگرد کی مانند ہیں تو آپ ممبر سے اتر کے نیچے آ جائیں، اور جیسے وہ نیچے آئے اور وہ امام ابو حنیفہ ممبر کے اوپر گئے اور تشریف فرما لی اور آپ نے فرمایا سوال کیجئے۔ عیسائی مناظرہ نے سوال کرنا سٹارٹ کیے۔ جب عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے بتائیں 1 2 3 گنتی شمار کیے بغیر ایک سے پہلے کون سا عدد ہے؟ تو عیسائی مناظر کہنے لگا کہ اس سے پہلے تو کوئی عدد نہیں آتا۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا یہ وہی سوال حل ہو گیا یہیں پہ کہ جب ایک عدد 2 شمار واحد مجازی سے پہلے کوئی چیز متحقق نہیں ہو سکتی تو واحد حقیقی سے پہلے کوئی شے کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ جب ایک سے پہلے کوئی ڈیجٹ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، یعنی صفر ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ لہٰذا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے۔ پھر عیسائی لاجواب ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے؟ امام ابو حنیفہ نے بہت خوبصورتی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مشعل یعنی شمع روشن کی جاتی ہے تو اس کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ عیسائی نے کہا کہ مشعل یعنی کہ شمع، روشنی، دیا، اس کا منہ تو چاروں طرف برابر میں ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا فیصلہ یہیں پہ ہو گیا ہے کہ جب نور مجازی یعنی کہ دنیاوی طور پر اگر کوئی چیز رخ متعین نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ یعنی نور حقیقی کس جوہریت کی پابند ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ ایسا ہی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے۔ پھر جب عیسائی نے سوال کیا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ موجود بتائی ہوئی موجود ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جائیں دودھ منگوائیں۔ دودھ منگوایا اور پھر کہا کہ اس دودھ میں مکھن کہاں ہے؟ عیسائی نے کہا کہ دودھ کے تو ہر قطرے میں مکھن ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ خالق ارض و آسمان، جو زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، ہر جگہ اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے، جیسے کہ دودھ کے ہر قطرے میں مکھن ہے لیکن ہم اس کو جدا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عیسائی پھر دوبارہ سوال کرتے ہوئے تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا اس
کہ بہت سے کام ہیں، ان میں سے ایک یہ جیسے کہ ابھی اللہ نے تجھے کافر کو منبر سے اتار کر مجھے اس پر بٹھا دیا، تجھے پست کر دیا یعنی کہ تجھے نیچے کر دیا اور مجھے بلند کر دیا۔ لوگوں کے ہجوم میں وہ شخص لاجواب ہو گیا، نیز ہر خاص اور عام نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے علم سے استفادہ کیا اور ان کی قدر پہچانی۔ تو یعنی آج اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ذہانت کتنی تھی اور وہ کتنے حاضر جواب تھے۔ انہوں نے عیسائی کو دو ٹوک جواب دے کے چپ کروایا۔